خلیفہ کے دربار میں ایک دہریہ آ گیا تھا. دہریہ اسے کہتے ہیں جو لا مذہب ہو، جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود ہی وجود میں آئی ہے اور خود ہی فنا ہو جائے گی. یہ دہریہ ایک مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے، وہ کسی اللہ کے قائل نہیں. یہ خلیفہ کے دربار میں آ گیا. اس نے آگے خلیفہ سے سوال کیا. اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بابا جی خلیفہ بڑا خوش ہوا کہ اچھی بات ہے، کوئی مسلمان ہم سے بھی ہو. اور یہ خود ہی چل کے دربار میں آ گیا ہے، کوئی تلوار بھی نہیں اٹھانی پڑی. انہوں نے کہا ہاں جلدی کر کلمہ پڑھوائیں. اس نے کہا کلمہ بعد میں پڑھوانا، پہلے سوال کا جواب دو. اب حاکم پھر پریشان ہو گیا کہ سوال کا جواب. اس کا دہریہ ہے، کون سا سوال مشکل پوچھے گا. ہاں بھائی سوال کر کیا ہے. اس کا تمہارے قرآن میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تمہارا اللہ ہر شے پہ قادر ہے. انہوں نے کہا بے شک یہ آیت ہے. اس نے کہا پھر سوچ لو یہ آیت ہے. انہوں نے کہا ہے. تمہارا یقین ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یقین ہے، ہمارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس نے کہا اب میرا سوال سنو، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ نہ اب سر نہ ہلاؤ یار، زبان سے زحمت کرو. اب میرے سوال کا جواب دو، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ بابا جی اگر یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا، وہ کہے گا اللہ کل شیء قدیر کیسا؟ اگر کہیں بنا سکتا، وہ کہے گا وحدہ لا شریک کیسا؟ حکومت پھنس گئی، حاکم پریشان ہو گیا. اس نے وہ درباری مولوی جو تنخواہ پہ رکھے ہوئے تھے وہ اکٹھے کیے. اس نے کہا ہاں بھائی تمہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں بیت المال سے، اب جواب دو. انہوں نے کہا جواب لمحوں میں مل سکتا تھا اگر علی کو بلا لیتے. یہ دہریہ یہاں سے شرمندہ ہو کے پلٹ سکتا تھا اگر ہم علی کو بلائیں. حاکم نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ مجھے اسلام علی کے بغیر چاہیے. ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں، ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں. تم اس کا کوئی جواب تلاش کرو. انہوں نے کہا پھر جواب تلاش کرنے کے لیے وقت چاہیے. کتنا؟ انہوں نے کہا 3 دن. حاکم نے دہریے سے کہا کہ 3 دن کے اندر تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا. دہریہ چلا گیا. 30 دن کو دہریہ دربار میں آ کے کھڑا ہوگا. اس نے کہا لائیں جی سوال کا جواب. یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں. حاکم نے علماء کو بلایا. علماء کو بلا کے ہاں بھائی اس کے سوال کا جواب دو جس کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی تھی. جواب تیار ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تیار ہے. انہوں نے کہا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جواب یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. اس نے کہا جرم؟ اس نے کہا توہین مذہب، ہمارے اللہ کی توہین. ہمارے مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی؟ سرتن سے جدا کرو. اس نے ہمارے اللہ پہ الزام لگائے. حاکم نے کہا پکی بات ہے یہ سزا اسلامی ہوگی؟ انہوں نے کہا بالکل اسلامی ہوگی. حاکم نے اشارہ کیا، جلاد نے تلوار کھینچی، ننگی تلوار دہریہ کی گردن پہ اس نے کہہ کے لگانے شروع کیے. حاکم نے کہا کیوں کہہ کے لگا رہا ہوں؟ میں دیکھوں گا کون بندہ مجلس میں جا کر ہے. اس نے کہا کہہ کے کیوں لگا رہا ہوں؟ اس نے کہا تیری بے بسی پہ لگا رہا ہوں. میں جا رہا ہوں سوال زندہ ہے. میں تو جا رہا ہوں، سوال تو زندہ ہے. اگر تیرے اندر طاقت ہوتی سوال کو مارتا. اس کا تیری بے بسی پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، ابھی تو میری گردن کاٹے گا، میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے کیوں مارا؟ تو وجہ بتائے گا. وہ وجہ ایک سے دوسرے کے تیسرے کان میں جائے گی. یہ وجہ اتنی پھیل جائے گی کہ میرا سوال ایک دن مذہب بن جائے گا. میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا. جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک میرا نام زندہ رہے گا. حاکم نے کہا فوراً جلا سے تلوار اٹھاؤ. اب مارے تو پھر مرتے، چھوڑے تو پھر مرتے. واللہ با خدا مجھے ممبر کے تقدس قسم دونوں طرف سرکار باب الہوا اس کا علم ہے. یہ باتیں ہسٹری کا حصہ ہیں. درباری علماء سے کہا گیا کسی طریقے سے دہریے کو واپس بھیجو. انہوں نے کہا پھر ایک ہی طریقہ ہے، آیت قرآن سے واپس لے لیتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت کو قرآن سے واپس لے لیتے اور کہہ دیتے ہیں یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں. ادھر قرآن کی حرمت پہ چھری چلنے لگی. یہ دربار کے کونے سے بڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسے دہریے کی کلائی پہ ہاتھ رکھا. آ تجھے اس کے پاس لے کے جاؤں جو وارث قرآن. دہریے نے پلٹ کے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھا تو اس کی داڑھی میں نور کی تاریں تھی. اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا تو سینے میں منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا تھا.
آگے آگے سلمان چلا، پیچھے پیچھے دہریہ چلا۔ سلمان اپنی نظروں سے صراط مستقیم کے رستے تعین کرتا ہوا دہلیز امیر المومنین کی جانب بڑھا۔ امیر المومنین کا دروازہ آیا، سلمان نے سر سجدے میں رکھا، اپنی ریش کو علی کی دہلیز کے ساتھ مس کیا۔ رات کے گرے ہوئے نور کے تارے سلمان نے اپنی داڑھی میں سمیٹے۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کیا۔ علی کی آواز آئی، علیکہ سلمان۔ سلمان اکیلا آیا ہے یا دہریہ بھی ساتھ آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا یا دہریہ نے پلٹنے کی کوشش کی۔ سلمان نے کہا جواب لے کے جا، واپس کیوں جا رہا ہے؟ اسے کہا مل گیا جواب، تو ملنے سے پہلے میرا نام جانتا ہے، یہ جواب بھی جانتا ہوگا۔ امیر المومنین گھر سے باہر آئے، سر کے رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی ابا، حمزہ کا روب، اسماعیل کا چہرہ لے کے امیر المومنین دروازے کے باہر آئے۔ باہر آ کے تو نے سوال کیا تھا اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا بے شک ہمارا اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ اللہ بنا سکتا ہے؟ علی کی آواز ہے وہ ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے، لیکن وہ جتنے بھی بنائے گا خالق وہی رہے گا، وہ سب مخلوق کہلائے، خالق تو وہی رہے گا نا۔